نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال إلى الخير كفاعله. وقال في موضع آخر المستشار مؤتمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہمارے اس وطن عزیز میں جو اہم ممتاز جو دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں سے ہم کو کرتی ہے وہ یہاں کی جمہوریت ہے. جمہوریت میں ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پسند کے نمائندے منتخب کرے، اور جو نمائندہ چن کر جائے اس کی فلاح و بہبود، اس کی بھلائی کے لیے سوچے اور اس کے مصائب اور پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر کرے. قرآن کریم میں بھی ایسی حکومت کی مثالیں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمائے تو آپ کے بعد کون امیر ہوگا منتخب، اس کے بارے میں بھی شورائے طور پہ منتخب کیا گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کے مشورے سے اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ہر خطے سے نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں، اور جو ہم اس میں ووٹنگ کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، تو اس کی حیثیت کئی ہے. ایک تو شفاعت کی حیثیت ہے کہ ہم گویا جس شخص کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، جس کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں، گویا ہم یہاں کی گورنمنٹ، الیکشن کمیشن اور گورنر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص ہماری نظر میں اچھا ہے، اگر اس کو موقع دیا جائے تو یہ بہتر نظام چلائے گا. تو گویا یہ شفاعت کی حیثیت ہے. اور قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، کہ جو کوئی شخص کسی کے بارے میں شفاعت کرے، سفارش کرتا ہے، اور بہتر کام کے لیے، اچھے کام کے لیے ہے، اور اس کی سفارش کے نتیجے میں وہ شخص اچھا کام انجام دیتا ہے، تو گویا اس کے ذریعے سے جو بھلائی اور خیر وجود میں آئے گا اس میں اس شخص کا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ اس کو بھلائی کے کام کرنے کے تک پہنچانے میں اس کا اہم رول ہے. اگر یہ اس کے حق میں ووٹ نہیں دیتا تو اس مقام و مرتبے پر نہیں پہنچتا، تو اس کو بھی اس میں حصہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کوئی بھلائی کے کام میں کسی کو لگا دیتا ہے، تو وہ شخص جب تک بھلائی کا کام کرتا رہے گا اس شخص کو بھی اس کو ثواب میں حصہ دیا جائے گا، یعنی اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا. اور اسی طرح فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں سفارش کرتا ہے اور وہ شخص اچھا نہیں ہے، وہ کام صحیح نہیں کر سکتا، وہ اس کا مکلف اس کو بنایا جائے تو اس میں دھوکہ دھڑی کرے گا، وہ ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا،
وہ ظلم و زیادتی کرے گا، کیونکہ اس کا پہلے کا ریکارڈ ہے کہ وہ ظلم کرتا تھا اپنے وارڈ کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے صوبے کے اندر، اپنے ضلع میں اور اپنے ملک میں اس کے ظلم کی داستانیں سب اسے جانتے ہیں کہ کتنا بڑا گنڈا ہے، یہ کتنا خراب شخص ہے، یہ کتنا بے ایمان ہے، کتنا کرپٹ ہے، یہ ہر سوسائٹی والوں کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود اگر اسی کو ووٹ دے کر منتخب کر رہا ہے، وہ پیسے والا ہے، اس کے پیسے پانی کی طرح بہا رہا ہے، اور یہ لوگ اس کے پیسے کے لالچ میں آ کر 1000 روپے 500 روپے لے کر اپنا ایک قیمتی ووٹ اس کو دے دیتے ہیں، تو 5 سال تک افسوس کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم غلط شخص کے بارے میں سفارش کر دیے اور ووٹ دے دیے اور وہ منتخب ہو کر آیا، اور وہ جو ظلم و زیادتی کرے گا، وہ جو برے کام انجام دے گا، لوگوں سے رنگداری وصول کرے گا، یا لوگوں کو تکلیف کسی قسم کے پہنچائے گا اپنے پاور کے نتیجے میں، اپنے وعدے کے نتیجے میں، وعدے کی بنیاد پر، تو یہ ووٹ دینے والا بھی وہ شخص برابر کا گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہوئے بھی ایسے شخص کا انتخاب کیا جو اس کا اہل نہیں تھا۔ اذا جاءه سائل او طلبت الیہ حاجہ قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبیہ ما شاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے، اس کو دے دو، یا ضرورت مند طلب کر رہا اس کو ضرورت کو دے دیے، پورا کر دیے، خود نہیں کر سکتے دوسروں سے کرا دیے، شفاعت کیے، دوسروں کے سامنے اس کے لے گئے، بتایا کہ ضرورت مند ہے، اور ایسا شخص جو آپ کی بات کو مانتا ہے، اس پہ آپ پہ بھروسہ کر کے اس نے اس کی ضرورت پوری کر دی، تو آپ کو بھی اس میں ثواب میں برابر حصہ ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے کسی کے ایسے شخص کے بارے میں سفارش نہ کرے جو اپنے وارڈ کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس ووٹ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ مشاورت ہے، یعنی گورنر یہ لوگوں سے مشورہ طلب کرتی ہے کہ ہم 5 سال کے لیے اب کس کو منتخب کریں۔ 5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اگر پبلک چاہے تو پھر اسی کو اس عہدے پر فائز کر دے، اور اگر چاہے تو ہٹا دے۔ اور یہ شورائی نظام اسلام کے اندر پہلے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کرنے کے مجاز تھے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت فرمائی کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ آپ ان سے مشورہ کیجئے، ان سے معلوم کیجئے، پوچھئے کہ ان کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایک صحابی کے رائے پہ فیصلہ کر دیا، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو مشاورت سے، مشورہ کرنے سے کئی لوگوں کے دماغ کی اپج، ان کی صلاحیت سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد جو مناسب ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں مشورہ مانگا جا رہا ہے کون شخص اس کا زیادہ مستحق ہے، سزاوار ہے اس عہدے کا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ مؤتمن ہے، یعنی وہ اس پہ امانت اس کے ذمہ ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی امانت میں اچھے طرح سے ادا کرے، ایسا نہ ہو کسی ایسے شخص کا انتخاب کر لے جو بہت غلط ہے، تو آپ امانت میں خیانت کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، کہ اس عہدے کا اہل کون ہے،
اس کو دیا جائے، اس کے حق میں رائے دہی کی جائے تاکہ وہ بہتر ہو اور معاشرے کے اندر اچھا کام انجام دے سکے۔ اور یہ ووٹ ایک طرح سے شہادت بھی ہے، گواہی بھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اپنے گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ بہترین باغوں میں ہوں گے، عزت و اکرام کے ساتھ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ ووٹ دینا حق ہے، گھر میں بیٹھنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب ہم سے وہ طلب کیا جا رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں ووٹ دینے کی جگہ پہ پہنچے اور اپنے حق کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، کہ جب تم سے گواہی طلب کی جائے تو تم اس کو چھپاؤ نہیں، گھر میں مت بیٹھے رہو، نکلو گھر سے اور جا کر وہاں گواہی دو، نہیں تو تم گناہگار ہوگے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو، وہ ہر چیز سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو۔ تو لہٰذا اپنے حق کا استعمال کریں، اور کسی غیر شخص کو دے دینا جو مستحق نہیں ہے، وہ ہمارے رشتے کا ہے، وہ ہمارے محلے کا ہے، اس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اگر ہم اس کو ووٹ نہیں دیے تو ناراض ہو جائے گا، لیکن وہ ظالم شخص ہے تو آپ بھی ظالم بن جائیں گے، ظالموں کی حمایت کرنے والا بھی ظالم ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ جھوٹی گواہی ہوگی کہ وہ شخص اس کا مستحق نہیں تھا اور آپ نے اس کے حق میں گواہی دے دی کہ نہیں اس کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جھوٹ سے بچو، اور تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس کے بعد جو بڑا گناہ ہے آپ نے فرمایا ان اکبر الکبائر الاشراک باللہ والکذب، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اس کے بعد جھوٹ بولنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد لیٹے ہوئے تھے اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا شہادت الزور، کہ جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ آپ بار بار اس الفاظ کو دہرا رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارا الیکشن ہے، اس میں ہم ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی امیدوار سے پیسے حاصل کیے اپنا ووٹ کا استعمال کریں، کسی سے پیسے نہ لے، یہ ناجائز ہے۔ پیسے لے کر کسی کے حق میں شہادت دینا، گواہی دینا، کسی کی سفارش کرنا، کسی کو مشورہ دینا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ تو لہٰذا اس سے بچے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں بھی ہم حرام کھانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پیسے جو وصول کریں گے جس کے بدلے ہم اس کو ووٹ دینے والے ہیں تو حرام کا پیسہ ہوگا، آپ کی محنت کی کمائی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ پیسے میں بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور کرپٹ لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں جو 5 سال تک ہمیں ستاتے رہتے ہیں، ہمیں چوستے ہیں، اور ہمارا ایک کام بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں اس ملک کے ہر ضلع میں ہر جگہ کوئی بھی گورنمنٹ آفس ایسا نہیں ہے جہاں پہ بغیر رشوت دیے کوئی کام ہوتا۔ تو اس لیے اس سے بچنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے نمائندے منتخب کریں جو ہمارے وارڈ کے لیے، ہمارے ضلع کے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے پر اپنے ووٹ کا استعمال کرے اور اس سے اچھے لوگوں کو منتخب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔